طالب علم کو چاہیے کہ ایسے کھانے استعمال نہ کرے جو اس کے ذہن کو کمزور کر دے، اس طرح کی اشیاء استعمال نہ کرے کھانے میں جو اس کے حافظے کو، اس کے ذہن کو کمزور کر دے۔ اور مثال بھی دیتے ہیں ساتھ میں، جیسے کہ کھٹے سیب، ایسے سیب جو کہ کھٹاس میں ہو، یا پھر بینز، یا پھر سرکہ پینا، کوئی بھی کھٹی اشیاء شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ طالب علم کے ذہن، اس کے حافظے، اس کے لیے انتہائی مضر ہے، تو ایسی اشیاء کا استعمال نہ کرے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ایسی ثقیل اشیاء کا استعمال نہ کرے جو اس کے ذہن کو کمزور کر دے اور اس کے دماغ میں بلغم بننا شروع ہو جائے ان کی وجہ سے، جیسے کہ مختلف قسم کے ڈیری آئٹمز، دودھ سے متعلقہ بہت زیادہ اشیاء، اور ساتھ میں اسماک، مچھلی اور اس سے متعلقہ کچھ گوشت، یعنی کہ خفیف اور ہلکی غذاؤں کا استعمال کرے، یہ اس کے ذہن اور اس کی صحت کے لیے بہت ہی مفید۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے طالب علم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بنایا ہے انسان کے ذہن کی بہتری کا اور ذہن کی تیزی کا۔ اور مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں کمدغل لیبان، لیبان اس زمانے میں کہا کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں چوئنگم ہوتی ہے تو وہ ایک خاص طرح کی کڑوی سی چوئنگم ہوتی ہے، ایک خاص پودا ہوتا ہے اور آج بھی بہت سی جگہ پہ ملتا ہے وہ، تو وہ میٹھا نہیں ہوتی، بار بار منہ میں آپ اس کو چبا سکتے ہیں جیسے کہ آپ بالکل ببل چیوگم کی طرح اس کو چباتے ہیں۔ اور کہتے ہیں والمستقہ، اور یہ میسٹک گم کے نام سے آج بھی کچھ جگہ پہ ملتی ہے اور اسے مستقہ عرب لوگ کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ کشمش کا استعمال کرے، صبح کے وقت میں کشمش کھائے، اور کہتے ہیں روز واٹر، ماء الورد، روز واٹر ہوتا ہے، یا اور کوئی اچھے پھولوں کا پانی، ان کو استعمال کرے۔ کہتے ہیں کہ اور بہت ساری اشیاء جو انسان کے لیے اس کے ذہن کو مزید تیز کر دیں۔ ہمارے یہاں بھی آپ جانتے ہیں بہت سارے، جیسے بادام کا استعمال کرتے ہیں اور پستے کا استعمال کرتے ہیں، انہیں پیس کر دودھ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر زمانے کے اندر مجرب اشیاء ہو سکتی ہیں جو ایک انسان کے لیے ذہانت کا باعث بنے اور اس کے ذہن کو مزید تیز کرے۔ تو کہتے ہیں طالب کو چاہیے کہ ایسی اشیاء کو بھی استعمال کرے۔